کل پوچھا گیا مجھ سے ٹیلی فون پر، مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ یہ جو پائے پکائے جاتے ہیں، کھراوڑے پکائے جاتے ہیں، تو ان کی کھال کیا وہ کھانی جائز ہے؟ جانور کی کھال کھانی حلال جانور کی کیا جائز ہے؟ سائل کے الفاظ یہ تھے، اس نے کہا جی پائے ہم جو پکاتے ہیں اس کی سکن کے بارے کیا مسئلہ ہے، کیا حکم ہے؟ مجھے اس کا سوال سمجھ آ گیا۔ میں نے اس کے جواب میں کہا کہ جب بال اچھی طرح صاف کر دیے جائیں تو بلا شبہ جائز ہے، کوئی ممانعت نہیں، کباہت نہیں۔ اس نے کوئی ذکر کیا، یہ مجھے آج فلاں نے ذکر کیا، میں نے کہا وہ مغالطہ ہے۔ میں نے چونکہ وہ ہمارے دادا جی حضرت فقیہ اعظم علیہ الرحمہ کے مرید تھے، میں نے کہا کہ آپ کے لیے فقیہ اعظم جیسے پیر عالم محقق کا عمل ہی کافی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے بابا جی فقیہ اعظم گھر میں پکواتے تو کھراوڑوں کے اوپر کھال بھی ہوتی تھی۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ اس مسئلے کو تھوڑا سا محفوظ کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ مسئلہ کئی اور لوگوں کے ذہنوں میں بھی اشکال ہے، پتہ نہیں کیوں پیدا ہو گیا اشکال کہ اگر جانور کے مکروہ اعضاء دیکھیں تو ان میں نہیں، مکروہ اعضاء میں کھال بالکل نہیں۔ فتاوی رضویہ میں مولانا شاہ احمد رضا خان آپ نے بڑی وضاحت سے فرمایا، سوال ہوا جانور کی کھال کے بارے میں، جواب دیا مذبوح حلال جانور جس کو ذبح کیا گیا ہے شرعی طریقے سے، مذبوح حلال جانور کی کھال بے شک حلال ہے، یہاں صرف پاک نہیں لکھا، حلال، یعنی اس کو کھانا جائز ہے، شرعاً اس کا کھانا ممنوع نہیں۔ یہ فتاوی رضویہ کی عبارت ہے، صفحہ 233 جلد 20 پر یہ عبارت موجود ہے۔ مجھے اس کے حوالہ دینے کی ضرورت کچھ اس وجہ سے بھی پڑی کہ کچھ دعوت اسلامی کے یا کچھ اور لوگوں نے یہ کہا نہیں جی پسند نہیں، جو چیز پسند نہیں وہ مکروہ ہوتی ہے۔ یہ کوئی ضابطہ نہیں، یہ کس کو پسند نہیں، وہ نبی پاک کو پسند نہ ہو، عرب معاشرے کو پسند نہ ہو، وہ ہے مکروہ۔ یہ نہیں کہ ہر نتھو پتھو کو جو چیز پسند نہیں وہ مکروہ ہو جائے، حرام ہو جائے، یہ کوئی ضابطہ نہیں۔ دیکھیں یہاں امام احمد رضا خود اس فتوے میں کہہ رہے ہیں آگے چل کر، یہ اگرچہ بھینس اور بکرے کی کھال کھانے کا کوئی رواج نہیں، یا آگے لفظ کھانے کے لائق نہیں ہوتی یا کیا، لیکن وہ ان کا اپنا تجربہ ہے نا۔ اب سوچا جائے بکرے کے پائے پکائے جائیں اور اس کی کھال اتار دی جائے، بچے گا کیا؟ وہ تو صرف ہڈیاں ہی ہیں، وہ کھال اوپر سے اتار لیں تو وہ ہڈیوں کے بغیر کیا ہوگا، نہ اس میں مکھ ہے نہ اس میں کچھ۔ تو بہرحال یہ ایک مسئلہ قابل غور تھا۔ اس میں ایک اور ہے، قرآن پاک نے فرمایا سورہ انعام میں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس سے نہیں کھاتے ہو جس پر اللہ کا نام ذکر ہوا ہے، اور جس کو نبی پاک نے منع کر دیا، محققین علماء نے ممنوع قرار دے دیا، وہ بچیں۔ لیکن باقی کا کیا ہے؟ خواہ مخواہ اپنی طرف سے یہ حرام یہ حرام، پھر کسی کو کوئی چیز نہیں پسند نہ کھائے، سرے سے نہ کھائے، لیکن حرام تو نہ کھائے۔ رد المحتار میں علامہ شامی نے بھی لکھا اور بھی کئی علماء نے لکھا، ذهب الفقهاء الى ان الحيوان المأكول يؤكل، جانور جو کھایا جاتا ہے یوکل جلد ہو، اس کی کھال کھائی جائے، لأن الزکاة، اس لیے کہ ذبح کرنا یہ زال کے ساتھ زکوٰۃ ہے نا، تو حل اللحم ہو، اس کے گوشت کو بھی حلال کر دیتی ہے ذبح کرنا، کھال کو بھی، وسائر ما یجوز اکلہ، ہر وہ عضو جس کو کھانا جائز ہے، ہر وہ جز حلال جانور کی جس کا کھانا جائز ہے، اس سب کو ذبح کرنا حلال کر دیتا ہے۔ تو یہ کئی علماء نے کھال کی صراحت کی۔ پھر فتاوی عالمگیری میں، فتاوی رضویہ میں، فتاوی نوریہ میں اور کئی کتابوں میں، شامی میں بھی ہے، الجلد بمنزلۃ اللحم، کھال گوشت کی طرح، کھال گوشت کی طرح،
اگرچہ وہاں بحث یہ چل رہی ہے جی کسی کو قربانی کی کھال دینا کس کس کو جائز ہے، پر میں جس کو گوشت دینا جائز ہے اس کو کھال دینا بھی جائز ہے. لیکن لفظ عبارت جو ہے فقہا کی عبارت کا بڑا اعتبار ہوتا ہے. انہوں نے کہا الجلد بمنزلۃ اللحم، کھال گوشت کی طرح، اور منع کسی نے نہیں لکھا. ظاہر بات ہے کہ پھر اس کا کھانا بھی حلال اور جائز ہوگا. باقی اس کی مجھے تفصیل کا موقع نہیں ملا دیکھنے کا، ورنہ میرا ذوق سلیم کہتا ہے حدیث میں بھی اس کا ثبوت آئے گا. صحابہ سے اس کا کھانا ثابت ہے، صحابہ سے جانور کی کھال وہ کھانی مل جاتی ہے، ثبوت ہے. مصر میں ایک قسم کا کھانا تیار ہوتا تھا، نبی پاک کے وصال کے بعد مدینہ شریف میں بھی آ گیا، جس کو کہتے تھے سمیت، سین میم یہ تویا، سمیت. سمیت کھانا کیا تھا؟ سالم بکرا ذبح کرتے، اس کے بعد اس کی آلائش صاف کر کے، پیٹ چاک کر کے آلائش نکال کر، اور مسالے وغیرہ کو اپنے طریقے سے اس طرح بھرتے کہ پورے جسم میں سرایت کر جاتے، اوپر سے کھال نہ اتارتے. ذبح کرنے کے بعد نا اس کو گرم پانی میں ڈالتے تھوڑے وقت کے لیے، جس سے وہ بال نرم ہو جاتے، اس کے بعد آسانی سے بال اتر جاتے اور کھال صحیح رہتی. پیٹ کی آلائش نکال کر مسالے وغیرہ بھر کے اس سالم کو بھونتے. سالم بکرا کھال والا وہ پیٹ جہاں سے چاک کر کے نکالا اس کو بند کر دیتے نا، اوپر سے دیکھنے میں لگے سالم بکرا کھڑا ہے. اس کو کوئی تنوروں میں بھونتے تھے، کوئی بھاپ پر بھونتے تھے. بھاپ پر بھوننے کا آج بھی رواج موجود ہے مصر میں اور کئی اور علاقوں میں. تو وہ اس طرح تیار ہو جاتا کہ اچھی طرح وہ سارا پک جاتا، گل جاتا، اس کو کھایا جاتا ہے. صحابہ کرام میں سے کئی حضرات نے اس کو کھایا. صحابہ کے بعد میں صدیوں تک اس کا رواج عام چلا. یہ فتح القدیر میں، غنیت المستملی میں، یہ منیت المصلی کی شرح ہے، طحطاوی میں اور کئی کتابوں میں بڑی وضاحت سے انہوں نے اس جزیے کا ذکر کیا کہ سمیت بکرے جب تیار کیے جاتے ہیں، بعض اوقات گردن کا خون دھونے سے پہلے وہ گرم پانی میں ڈال دیتے ہیں. تو کیا پاک ہو جائے گا یا نہیں؟ پھر وہ تحقیق بتاتے ہیں اپنی پاک فلاں کے نزدیک ہو جائے گا، فلاں کے قول میں نہیں ہوگا، یا کیا بحث کرتے ہیں. لیکن اگر کھال کھانی منع ہوتی تو وہاں وہ موقع تو ہے نا، وہ سارے کھل کر کہتے کہ تم کہہ رہے ہو کہ بال وہ خون صاف کرنے سے پہلے، گردن کا خون صاف کرنے سے پہلے گرم پانی میں ڈالتے ہیں. وہ سارے کہہ دیتے یہ تو حرام ہے جی، کھال تو اس میں کھائی جاتی، کھال کھانا تو جائز ہی نہیں، کسی نے نہیں کھا منع. تو یہ مغالطے سے زیادہ نہیں، یہ حقیقت میں منع نہیں.